رباه عبدك صادق في توبة فاغفر إلهي ماضي الأسرار. رباه يا رباه ذنبي قاتل وأنا المقصر واضح الأوزار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. عزیزان گرامی، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا آج کی اس نشست میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، میثاق لیا. کس چیز کا میثاق اور کس چیز کا عہد؟ کہ وہ خدائے واحد کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اور والدین، ذوی القربا، یتیم اور مساکین کے ساتھ نیکی کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. والدین، ذی القربہ یعنی جو رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ خونی رشتہ ہے انسان کا، جنہیں صلہ رحم بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد یتیم، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ مساکین ہیں، معاشرے کا وہ غریب اور فقیر و نادار طبقہ جو مالی اعتبار سے سب سے مستضعف اور کمزور طبقہ ہوا کرتا ہے، اسے مسکین کہا جاتا ہے یا انہیں مساکین کہا جاتا ہے. تو ہماری حیات طیبہ کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی ہے، اور اخلاق اسلامی کے عنوان سے، یا یوں کہا جائے کہ قرآن مجید میں اخلاقی موضوعات جو مختلف عنوانات سے، مختلف زاویوں سے پروردگار عالم نے اخلاقی موضوعات پر گفتگو کی ہے، ان میں سے ہم نے بہت سارے موضوعات پہ اب تک گفتگو کی ہے. ان میں سے ایک اہم ترین موضوع پچھلی نشست میں والدین کے حقوق، والدین کے ساتھ نیکی کا حکم جو قرآن مجید میں جا بجا تقریباً 5-6 سے زیادہ سوروں کے اندر مختلف آیات الہی میں والدین کے ساتھ نیکی اور نیک برتاؤ کے حوالے سے جو آیات نازل ہوئی ہیں، ان پہ ہم نے گفتگو کی ہے. اور اس آیت کے اندر بھی والدین کے ساتھ نیکی کا ذکر ہے، صلہ رحمی کا ذکر کیا گیا ہے، ذوی القربہ کا، اور ان دونوں موضوعات پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ صلہ رحمی کی اہمیت قرآن کی نظر میں کیا ہے، اور والدین کی اہمیت اور ان کی فضیلت، ان کا مقام، ان کے ساتھ نیکی اور احسان کی اہمیت قرآن کی نگاہ میں کیا ہے، اس پہ بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں. آج ہم گفتگو کریں گے یتیم کے حوالے سے کہ قرآن مجید نے یتیم کے ساتھ نیکی کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی ہے.
اور یتیم کے ساتھ نیکی کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کی اخلاقی مدد، اس کی مالی مدد، نفسیاتی طور پر اسے حوصلہ دینا، یہ قرآن مجید نے شدت کے ساتھ اس موضوع کو پیش کیا ہے اور بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ اس موضوع کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے اقوال میں اور ان کی سیرت میں بھی اس چیز کی بہت زیادہ انتہائی تاکید ملتی ہے کہ انسان یتیم کے ساتھ نیکی کرے، یتیم کو اہمیت دے۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے، اہل بیت نے بھی بیان کیا ہے، اور سیرت معصومین، سیرت پیغمبر، اقوال معصومین، اقوال پیغمبر میں اس کی وجہ کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں پچھلے کسی پروگرام میں غالباً والدین کی فضیلت کے حوالے سے پچھلی نشست میں جو گفتگو ہوئی تھی، وہاں پہ اس نقطے کو بیان کیا تھا کہ باپ، والدین میں سے جو باپ ہے وہ اولاد کے لیے جڑ کی حیثیت رکھتا ہے، بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اساس کی حیثیت رکھتا ہے، کہ جیسے مثال پیش کی تھی کہ جیسے کسی عمارت کو بنانے سے پہلے جب اس عمارت کو کھڑا کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو کام کیا جاتا ہے اس کی بنیاد کو کھودا جاتا ہے اور بنیاد ڈالی جاتی ہے، بنیاد کو انتہائی مضبوط اور مستحکم بنایا جاتا ہے تاکہ کل اس پر ایک اونچی اور بلند و بالا عمارت کھڑی کی جا سکے۔ لیکن اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو اس پہ کوئی بلند و بالا تو کیا بلکہ ایک معمولی سی عمارت بھی کھڑی نہیں کی جا سکتی، لہٰذا بنیاد کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اسی مثال کے پیش نظر ہم انسان کی تربیت کے لیے، اولاد کی تربیت کے لیے جہاں ماں کا کردار ایک کلیدی کردار ہے، ایک اساسی کردار ہے، باپ کی موجودگی بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اور اسی لیے اگر کسی کے سر سے، کسی بچے کے سر سے یا کسی اولاد کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے تو ایسے بچے کو یا ایسے بچوں کو، ایسی اولاد کو جو ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں، انہیں یتیم کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ گھر کی اساس ہے اور گھر کا قوام اور گھر کا جو استحکام ہے وہ گھر کے مرد کی وجہ سے، بیوی کے لیے جو شوہر ہے یا اولاد کے لیے جو باپ کی حیثیت رکھتا ہے، گھر کا قوام اور استحکام گھر کے مرد کی وجہ سے ہے کہ جو بچوں کا باپ ہے اور گھر کی جو عورت ہے اس کا شوہر ہے۔ لہٰذا وہ بچہ کہ جو باپ کی محبت اور اس کی شفقت سے محروم ہے اور مالی اعتبار سے معیشت کو چلانے والا شخص چونکہ باپ ہوا کرتا ہے، گھر کا مرد ہوا کرتا ہے، تو وہ بچہ جو مالی اعتبار سے مثلاً بچے کو اسکول جانا ہے، بچے کو ٹیوشن کے لیے جانا ہے، بچے کو اپنے لباس کے لیے اور بہت ساری دیگر جو اس کی ضروریات ہیں وہ باپ کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں، بچے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر گھر کا سرپرست نہ ہو تو یقیناً ان بہت ساری ابتدائی ضروریات سے، یعنی خوراک سے لے کے لباس تک، لباس سے لے کے اسکول کی فیس اور تعلیم کے جو اخراجات ہیں، یہ وہ بنیادی اخراجات ہیں جو باپ کے ذریعے سے، سرپرست کے ذریعے سے پورے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر باپ نہ ہو تو وہ ان تمام ضروری چیزوں سے، جو ضروریات کی اشیاء ہیں، مثلاً لباس ہے، غذا ہے، مکان ہے، اور اسی طریقے سے تعلیمی حوالے سے، تربیت کے حوالے سے جو اخراجات ہوا کرتے ہیں، بالخصوص آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جہاں بہت سارے دنیا کے لوگ اور دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی فقر اور فاقہ کی زندگی گزار رہے ہیں، جہاں مالی مشکلات ہیں، جہاں
مالی حوالے سے لوگوں کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، ایسے میں ایک شخص کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے کہ جو گھر کا سرپرست ہے، لیکن اگر وہ نہ ہو تو اس بچے کے لیے معاشرے کے اندر وہ اسکول نہیں جا سکے گا، اس کے لیے مناسب لباس فراہم نہیں ہو سکے گا، مناسب غذا جب فراہم نہ ہو تو بدن کے اندر بہت ساری کمزوریاں اور بہت ساری کمیاں جو ہے وہ مختلف طریقے سے جو ہے وہ نمایاں ہوں گی۔ اور پھر مالی ضروریات سے ہٹ کر باپ جو بچوں کا مدافع ہوتا ہے، اگر فرض کریں محلے میں، اطراف میں، اسکول میں، مختلف مقامات پہ جب بچے کے ساتھ کوئی مشکل پیش آتی ہے تو یہ باپ ہی ہے کہ جو بچے کا دفاع کرتا ہے، بچے کی سرپرستی کرتا ہے۔ ان تمام مشکلات کو رفع دفع کرنے کے لیے گھر میں باپ کی ضرورت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے حقوق والدین کے حوالے سے جب گفتگو کی ہے، رسالۃ الحقوق کے اندر تقریباً 50 سے زیادہ امام علیہ السلام نے حقوق کا ذکر کیا ہے، جن کو آج آپ رسالۃ الحقوق کی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ والدین کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے جب باپ کا ذکر کیا ہے امام علیہ السلام نے، تو اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ باپ تیری جڑ ہے، یعنی بیٹے سے مخاطب ہو کر، اولاد سے مخاطب ہو کر امام فرماتے ہیں کہ باپ تمہارے لیے بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتا ہے، تمہاری پہچان باپ کے ذریعے سے ہے۔ لہٰذا اس چیز کو، اس نقطے کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ایک بچے کے یا کسی اولاد کے سر سے اگر باپ کا سایہ اٹھ جائے تو پھر وہ یقیناً یتیم کہلانے کا حقدار ہے۔ ماں اگر دنیا سے چلی جائے تو ماں کی ممتا، ماں کی محبت سے وہ شخص ضرور محروم ہو جائے گا۔ ماں کی طرح کوئی عورت بھی، دنیا کا کوئی فرد بھی، ماں کی طرح دنیا کی کوئی شخصیت بھی ماں کی مانند بچے سے محبت نہیں کر سکتی، بچے کا خیال نہیں رکھ سکتی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بلکہ میں نے پچھلی ایک نشست میں والدین کے حقوق اور ان کے ساتھ نیکی کے حوالے سے جو گفتگو کی تھی، وہاں آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا تھا کہ پیغمبر کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ تو پیغمبر 3 مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو، تم اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تم اپنی ماں کے ساتھ اظہار محبت کرو، اس کا خیال رکھو۔ 4تھی مرتبہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اپنے باپ کا خیال رکھو اور اس کے ساتھ نیکی کرو۔ تو یہ ماں کی ممتا ہے، ماں کی محبت ہے، ماں کی شخصیت ہے، اس کا مقام ہے، اس کی فضیلت ہے، یہ اپنی جگہ۔ لیکن باپ بچے کے لیے، اولاد کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لیے باپ کے جانے کے بعد بچہ یتیم کہلاتا ہے، لیکن ماں کے جانے کے بعد بچے یتیم نہیں کہلاتے، اس لیے کہ باپ ان کی جو ابتدائی ترین ضروریات ہیں، اگر ماں کسی کی دنیا میں موجود نہ ہو لیکن باپ موجود ہو تو وہ باپ بچوں کی اگرچہ ماں کی محبت نہیں دے سکتا اس انداز سے، لیکن ان کی جو ابتدائی ضروریات ہیں، جو ایک عمارت کے لیے بنیاد کی ضرورت ہے، وہ موجود ہے۔ ہاں، اس عمارت کو خوبصورت بنانے کے لیے جس طریقے سے خوبصورتی اس کو دی جاتی ہے، رنگ بہترین طریقے سے اس پہ کلر کیا جاتا ہے، اس کو سجایا جاتا ہے، بے شک ماں کی ضرورت اس طرح ہے کہ ماں کسی کی شخصیت کو ابھارنے کے لیے، نکھارنے کے لیے اس کی ضرورت اپنی جگہ ہے، لیکن باپ کے وجود کے بغیر یہ بچہ بنیادی طور پر کمزور ہوگا۔ لہٰذا حکم دیا گیا اسلام میں کہ یتیم کے ساتھ محبت کرو، یتیم کا خیال رکھو، اس کی ضروریات کو پورا کرو، اس کو جھڑکو نہیں۔ میں اب ایک ایک کر کے آیات کی تلاوت کرتا ہوں تاکہ اس موضوع کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ سب سے پہلے اسی آیت کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، جہاں
اللہ کی عبادت کا حکم ہے۔ سب سے پہلے بنی اسرائیل سے ہم نے میثاق لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور اس کے بعد فرمایا والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کے ساتھ برتاؤ کرو۔ اس کے بعد ذوی القربہ یعنی ارحام ہیں، صلہ رحم ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کی خدمت، ان کا خیال رکھنا، ان کا حق ادا کرنا۔ اور یتیم کے حوالے سے اور بھی بہت ساری آیات قرآن مجید میں نازل ہوئی ہیں، جن میں سے سورہ بقرہ ہی کی ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 177 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین۔ دیکھیے یہاں پر بھی یتیموں کا ذکر ہے کہ خدا کی محبت میں قرابت داروں یعنی جو ارحام ہیں، جو رشتہ دار ہیں، اور یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرو، ان کو مالی اعتبار سے ان کی مدد کرو۔ اور پھر ایک اور مقام پہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے یتیم کی مدد کرو ہر طرح سے، نہ صرف مالی مدد بلکہ مختلف طریقوں سے اس کی مدد کرو۔ اور ان میں بھی صرف یتیموں کا ذکر نہیں ہے، اقربا کا ذکر ہے، مساکین کا ذکر ہے، اور والدین کا سر فہرست جو ہے وہ پروردگار نے ذکر کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 میں۔ دیکھیے ایک ہی سورہ ہے، ایک ہی سورہ کے اندر مختلف مقامات پہ ایک ہی مفہوم کی مختلف آیات ہیں، الفاظ آگے پیچھے مختلف ہیں لیکن مفہوم یہ آیات ایک ہی بیان کر رہی ہیں۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ۔ تم جو کچھ خیر کرنا چاہتے ہو، جو نیکی تم کرنا چاہتے ہو، ما انفقتم من خیرن، تم جو کچھ انفاق کرنا چاہتے ہو راہ خدا میں، صدقہ، خیرات، کسی طریقے سے بھی، تو وہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ فللوالدین، سب سے پہلے یہاں والدین کا ذکر ہے، پھر اقربین جو قریبی ترین رشتہ دار ہیں، اقربا ہیں، جو ارحام ہیں، ان کا خیال رکھو، والیتامہ جو یتیم ہیں، بالخصوص یتیموں میں بھی سر فہرست کون سے یتیم ہیں؟ جو اقربا میں سے یتیم ہیں، جو رشتہ داروں میں یتیم ہیں، وہ اولویت رکھتے ہیں باہر کے یتیموں سے۔ اگر آپ کے پاس وسعت ہے، استطاعت ہے مالی اعتبار سے، تو آپ باہر کے یتیموں کا بھی خیال رکھیں، لیکن پہلے آپ اپنے گھر کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر جو بچے یا جو بچیاں ابھی بالغ نہیں ہیں اور باپ کے سائے سے محروم ہیں، پہلے ان کا حق ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں پھر پروردگار مساکین کا ذکر کر رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہے کہ جس میں سورہ بلد کی آیت نمبر 14 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربہ، کہ دن میں بھوکے یتیم کو کھانا کھلاؤ اور رشتہ دار کو جو ذا مقربہ ہے، جو صاحب قرابت ہے، اس کو کھانا کھلاؤ۔ اس طریقے سے پھر یتیم کے حوالے سے، مسکین کے حوالے سے پروردگار نے ایک اور حکم دیا جہاں ان کی مالی مدد ہے۔ دیکھیں ان کا پیٹ بھرنا، ان کی، اب یہاں بے شک قرآن مجید میں زیادہ تر پیٹ بھرنے کے حوالے سے، کھانا کھلانے کے حوالے سے زیادہ گفتگو کی گئی ہے، لیکن بعض آیات میں جیسے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 کی تلاوت کی، اس میں ہر طرح کی نیکی کا ذکر ہے، صرف پیٹ بھرنے کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے، تن ڈھانپنے کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کی نیکی، تم جو کچھ نیکی کرنا چاہتے ہو اس میں اپنے والدین کا خیال رکھو، اقربا کا خیال رکھو، تیسرے نمبر پہ یتیموں کا خیال رکھو، چوتھے نمبر پہ مساکین کا خیال رکھو۔ لیکن قرآن نے پھر بعض آیات میں اس یتیم یا مسکین یا والدین یا اقربا جن کا ذکر کیا ہے ان آیات کے اندر، جہاں ان کے جسم اور ان کی بھوک اور ان کی مادی ضروریات کا ذکر کیا ہے، وہاں پہ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اب زاویہ کلام کو بدل کے مادیات سے ہٹ کے پروردگار اب معنویات کی طرف آتا ہے، روحانیات کی طرف آتا ہے، نفسیاتی مسائل کی طرف آتا ہے۔ تم بے شک ان کا پیٹ تو بھر سکتے ہو، تم ان کے تن پہ انہیں لباس تو اچھا پہنا سکتے ہو، لیکن یہ ضروری ہے،
یہ بہت ضروری ہے، چونکہ یہ ابتدائی ترین ضروریات ہیں، لیکن ضروری ہوتے ہوئے کافی نہیں ہے کہ بس ہم نے ایک یتیم کا پیٹ بھر دیا کافی ہے، کیا ہم نے ایک یتیم کو لباس پہنا دیا، اس کے تن کو ڈھانپ دیا، کیا یہ کافی ہے؟ یا اس کی مالی مدد کر دی، اسے پیسے کی ضرورت تھی، اسے پیسہ کچھ دے دیا، اس کی جو وقتی ضرورت تھی ہم نے اسے پورا کر دیا، کیا یہ کافی ہے؟ ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے، ابھی اور بھی مراحل ہیں۔ اس کی مدد کے لیے اور بھی مراحل پروردگار نے بیان کی۔ ان میں سے ایک اور مرحلہ جو پروردگار بیان کر رہا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 8 میں، اور وہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ۔ یہاں پر وہی مادی حوالے سے یہاں گفتگو ہے کہ اگر میراث تقسیم کرتے وقت ذوی القربہ، یتیم اور مسکین موجود ہوں تو انہیں جو ان کا مال ہے وہ تم عطا کر دو، جو ان کا حق ہے وہ ادا کر دو۔ اور اس کے بعد دیکھیے اب زاویہ نگاہ پروردگار کا دوسرے زاویے سے پروردگار گفتگو کر رہا ہے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ جب گفتگو کرو، جب ان کے ساتھ تم بات کرنا چاہتے ہو، جب تم ان کے ساتھ کسی طرح کا سلوک کرنا چاہتے ہو، برتاؤ کرنا چاہتے ہو، تو محبت والا ہونا چاہیے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرو، اچھی بات کرو، محبت کے ساتھ پیش آؤ، کلام میں نرمی ہو، معروف یعنی منکر جو ہے نا بری باتوں کے ذریعے ان سے پیش نہ آؤ، بلکہ معروف کے ساتھ پیش آؤ ان کے ساتھ۔ اب یہاں پہ پروردگار جو حق بتا رہا ہے یتیم کے ساتھ، مسکین کے ساتھ، والدین کے حوالے سے اور اقربا کے حوالے سے، بالخصوص یتیم کے حوالے سے، تو اس میں پروردگار اب مادیات سے ہٹ کے اس کی جو محبت جیسی ضرورت ہے وہ کون پوری کرے گا؟ آپ پیٹ بھر دیں گے، ہم اور آپ اس کو لباس پہنا سکتے ہیں، لیکن باپ کی جو محبت اور شفقت تھی وہ کون پوری کرے گا؟ وہ بھی اس کے جو قریبی ترین عزیز ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے بھائی ہیں اور دوسرے معاشرے کے مومنین اور مسلمان ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئیں، اس کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہے، اب ممکن ہے کہ وہ یتیم، وہ بچہ یا وہ اولاد، اس کے باپ نے کچھ مال چھوڑا ہو، لیکن جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا تو وہ بچے چھوٹے تھے، وہ اپنے مال کو خود سے خرچ نہیں کر سکتے تھے، کیسے خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، انہیں اس بات کی سمجھ بوجھ نہیں تھی، تو اس کے لیے ممکن ہے کہ کسی کو سرپرست بنایا گیا ہو کہ یہ مال آپ کے پاس بطور امانت باقی رہے۔ تو اب یہاں پہ مال کے حوالے سے ان کے مال کا خیال رکھنا، دیکھیے یتیم اس وقت تک یتیم ہے کہ جب وہ بالغ نہیں ہے، باپ کا سایہ اٹھنے کے بعد اگر بچے چھوٹے ہیں اور بالغ نہیں ہوئے ہیں اس وقت تک انہیں یتیم کہا جاتا ہے، جب تک کہ ان کی عقل کامل نہ ہو جائے وہ یتیم ہے، لیکن جب عقل کامل ہو جائے، بالغ ہو جائیں، کام کرنے کے قابل ہو جائیں اور ان کے اندر سمجھ بوجھ آ جائے، معاشرے کے جو نشیب و فراز ہیں، لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے حوالے سے جو مشکلات پیش آتی ہیں، جو آسانیاں ہوتی ہیں، اب وہ انہیں درک کرتے ہیں، اپنے اچھے کو اور اپنے برے کو وہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں تو اب وہ یتیم نہیں ہے قرآنی نقطہ نگاہ سے، اسلامی نقطہ نگاہ سے، اس لیے کہ اب وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہیں، لیکن جب تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے اور بالغ نہیں ہوئے ہیں، اس کے لیے بلوغ شرط ہے، تو پھر جو نابالغ بچے ہیں، تو پھر جو نابالغ بچے ہیں اور وہ یتیم ہیں، تو اس کے حوالے سے قرآن کہہ رہا ہے جب یتیم حد بلوغ تک پہنچ جائے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، جب یتیم بچے بالغ ہو جائیں تو اب ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اس سے پہلے وہ بالغ نہیں تھے تو ان کا مال فرض کریں وہ
گھر کے کسی بڑے کو، کسی چچا کو، ماموں کو، دادا کو، کسی اور رشتہ دار کو، یا اس طرح کے جو افراد ہیں جو اہل خیر ہیں، جو متدین دیندار امانت دار ہیں، ان کو وہ مال دیا گیا تھا کہ اس میں سے خرچ نہ کرنا، جب بچے بڑے ہو جائیں گے، یتیم بالغ ہو جائیں گے تو اس وقت یہ مال انہیں دیا جائے گا۔ تو یہاں قرآن کہتا ہے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں، حد بلوغ تک پہنچ جائیں، تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور خراب مال کو اچھے مال سے عوض نہ کرو۔ دیکھیے کتنی دقت ہے قرآن نے، کہ ممکن ہے میرے پاس کسی یتیم کا مال رکھا ہو، جنس کی صورت میں، مال کی صورت میں، پیسوں کی صورت میں نہیں، پیسے تو خراب نہیں ہوتے ہیں، پیسے تو وہی ہیں جو کسی کے پاس موجود ہیں، کاغذ کے نوٹ ہیں، لیکن اگر فرض کریں کسی طرح کا مال ہے، اب میرے پاس بھی اس طرح کی ایک میز ہے اور ان یتیم بچوں کی بھی ایک میز ہے، یتیم بچوں کی میز اچھی ہے، میری جو میز ہے وہ ذرا خراب ہے، تو میں بجائے اس کے کہ وہ یتیم بچوں کی میز انہیں جو ان کا حق ہے، جو ان کا مال ہے وہ دے دوں، اس کی جگہ میں بدل کے اپنی ایک میز دے دیتا ہوں، اپنی کوئی چیز دے دیتا ہوں جو خراب حالت میں ہے۔ تو قرآن اس سے منع کرتا ہے، یہ حرام ہے، یہ امانت میں خیانت ہے، یہ یتیم کا حق کھانے کے برابر ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، برے مال کو اچھے مال سے نہ بدل دینا، اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو پس خراب مال کو اچھے مال سے عوض نہیں کرنا ہے، جو ان کا مال ہے جس طرح ہے اسی طریقے سے ان کی امانت کو لوٹا دینا ہے۔ یتیم کی جو مصلحت ہے اس کے لیے کیا چیز بہتر ہے؟ بچہ ابھی چھوٹا ہے، اس کو اسکول بھیجنا ہے تو اس کو اسکول بھیجا جائے، اس کے لیے جو مصلحت ہے اس کا خیال رکھنا ہے، جو اس کے لیے مفسدہ ہے، جو اس کے لیے نقصان دہ چیز ہے اس سے اسے بچانا ہے۔ جس طریقے سے ایک باپ اپنے بچے کے لیے مصلحت اور مفسدے کو دیکھ کر مصلحت کو اختیار کرتا ہے، مفسدے کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی جو چیز بچے کے لیے مفید ہے اسے اپناتا ہے، جو مضر ہے اور نقصان دہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ تو وہ افراد کے جو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کام کریں جو یتیم کی مصلحت میں ہے، جو اس کے فائدے میں ہے، جو اس کے نقصان میں ہے اسے انجام نہ دیں۔ تو یہاں پر بھی پھر قرآن مجید نے آ کے ایک آیت میں حکم دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ، جب تم سے یتامہ کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں سوال کریں تو کہو کہ ان کی اصلاح کی جائے، ان کے لیے جو چیز مصلحت ہے ان کی مصلحت کا تم خیال رکھو۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور پروردگار جانتا ہے کہ مفسد کون ہے اور مصلح جو اصلاح کرنے والا ہے کون ہے، فساد پھیلانے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے۔ اور اسی طریقے سے یتیم کو محروم نہ کیا جائے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، سورہ معون کے اندر پروردگار نے ارشاد فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کیا تم نے روز جزا کے منکر کو دیکھا ہے جو قیامت کا انکار کرتا ہے؟ یہ وہی شخص ہے کہ جو یتیم کو جھڑک دیتا ہے۔ یتیم کو جھڑکنے والے گویا کہ قرآن کہہ رہا ہے قیامت پر یقین نہیں رکھتے، قیامت کے منکر ہیں، یعنی یتیم کو جھڑکنا اور قیامت کا انکار، ان دونوں کے درمیان آپس میں ربط ہے۔ یعنی جو شخص یتیم کے ساتھ نیکی نہیں کرتا، اسے جھڑک دیتا ہے، اسے سختی کرتا ہے، گویا اسے قیامت کا اعتقاد نہیں ہے اور وہ قیامت کا منکر ہے، روز جزا کا منکر ہے۔ اور قرآن مجید نے ایک اور مقام پر، چونکہ وقت بہت محدود ہے، صرف آیتوں پہ میں اکتفا کر رہا ہوں، احادیث تو اس بارے میں اتنی زیادہ ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے احادیث اتنی زیادہ ہیں کوئی حد نہیں، لیکن قرآن مجید نے جو صرف آیات بیان کی ہیں واقعاً ان میں سے ایک آیت دیکھیے کتنی سخت آیت ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 10 کہ جس میں پروردگار پھر ارشاد فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، وہ افراد کہ جو یتیموں کے مال کو ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں، ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، تو وہ کیا کھا رہے ہیں؟ وہ مال نہیں کھا رہے، کیا کھا رہے ہیں؟ قرآن فرما رہا ہے انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں، ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، وہ جہنم کی آگ کھا رہے ہیں، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور لوگ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر پہنچ جائیں گے بہت ہی عنقریب۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور اس جہنم کی آگ میں یہ لوگ بہت ہی عنقریب پہنچ جائیں گے۔ دیکھیے کس طریقے سے قرآن نے بیان کیا کہ یتیم کے مال کی اہمیت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، کہ اس کے مال کو ظلم کے ساتھ نہیں کھانا ہے، ناجائز طریقے سے۔ میں نے مثال دی تھی کہ جب مال اس سے واپس کیا جا رہا ہو تو خراب مال نہ دیا جائے اچھے مال کی جگہ پہ۔ اور دوسری آیت کے اندر یتیم کا مال کھانے کے لیے جو مذمت کرتے ہوئے قرآن مجید نے ایک اور آیت اتاری، پروردگار عالم نے سورہ نساء کے اندر پھر ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، کہ تم یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مخلوط کر کے نہ کھاؤ، اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، وقت بہت محدود ہے، احادیث اس حوالے سے بہت زیادہ ہیں کہ ایک حدیث کے ساتھ ہی میں اپنی اس گفتگو کو اختتام تک پہنچاتا ہوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من وضع یدہ علی رأس یتیم ترحما، کہ اگر کوئی شخص کسی یتیم بچے کے سر پہ اپنے ہاتھ کو پھیرے، اپنے ہاتھ کو کسی یتیم بچے کے سر پہ رکھے ترحم کے ساتھ، یعنی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اس پر رحم کرتے ہوئے، ترحم یعنی شفقت اور محبت کے ساتھ اپنا ہاتھ پھیرے اس کے سر پہ، کان لہ بکل شعرہ تمر علیہا یدہ حسنہ، کہ جتنے بال اس کے ہاتھوں کے نیچے آئیں گے ان بالوں کی تعداد کے برابر پروردگار عالم اسے حسنات عطا کرے گا۔ یعنی دیکھیے یہ عمل بظاہر بہت چھوٹا عمل لگتا ہے، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا کوئی بڑی بات ظاہراً نظر نہیں آتی، لیکن اس عمل میں محبت اگر ہو، شفقت اگر ہو، تو اس بچے کو احساس ہوگا کہ یہ شخص میرے ساتھ اظہار محبت کر رہا ہے، تو اس بچے کے دل سے جو شخص کے لیے دعا نکلے گی، جو اس بچے کے دل میں اس شخص کے لیے محبت پیدا ہوگی، اسے اپنا مدافع سمجھے گا، تو اس بچے کو کتنا حوصلہ ملے گا اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ شاید ایک وجہ یہ ہو کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے برابر پروردگار اسے نیکی عطا کرے گا۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہمارے ارد گرد معاشرے کے اندر، اپنے بالخصوص اپنے رشتہ داروں کے اندر اگر کوئی یتیم ہے، یتیم بچہ یا بچی ہے، تو پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی جس طریقے سے قرآن مجید نے فرمایا ہے، اہل بیت علیہم السلام کی سیرت طیبہ میں ہمیں ملتا ہے، جس طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال مبارک میں ملتا ہے، اسی طریقے سے ہم کوشش کریں کہ یتامہ کی، یتیموں کی خدمت کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔